والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على أفضل البشر والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم سب دوست احباب اچھی آواز نال ثواب دی نیت کر کے نماز والا درود شریف پڑھ لو قابل عزت احترام معزز علماء کرام نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب بزرگوں عزیز طلباء جامعہ عبداللہ بن مسعود تعداد علماء دی تشریف فرما ہے یقیناً اس اسٹیج تے گفتگو کرنا کسی نعمت اور انعام تو کم نہیں دین دی بنیاد رب دی توحید ہے
بات سمجھ آ رہی پنجابی کے کچھ اور بولا دین دی بنیاد اللہ دی توحید ہے اور نبی دی ختم نبوت ہے بندہ جتنے بھی عمل کرے ساری رات کھلوتا رہے کنویں دے اندر لٹک جائے ابو جہل دی طرح سینکڑیوں حج کر بوے جدو تک دے سینے دے اندر رب دی توحید نہیں نبی نال محبت نہیں او دا کوئی بھی عمل اللہ دے ہاں شرف قبولیت نو نہیں پہنچ سکتا اللہ دی توحید دی سربلندی دی خاطر اللہ نے آدم علیہ السلام تو لے کے آمنہ دے لال تک انبیاء نے دنیا تے معبوس فرمایا ہر آن والا نبی پیغمبر رسول آکے ایک محنت لے کے آیا ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون سارے بولو آدم دی دعوت دیکھو نوح علیہ السلام 950 سال ایک کی محنت کرتے رہے کہ سب کچھ ہونے کا یقین بولو بولو 950 سال کنی اور لوگ دا کہندے ہیں جی یہ مولویاں دا اپنا عمل کوئی نہیں انہ دی گل تے بندہ عمل نہیں کردا نبی نالو بڑی ذات جدی بات بھی آلہ جدی ذات بھی آلہ جدی محنت بھی آلہ جدی شخصیت بھی آلہ میرے دوست ہدایت کے دے اختیار دے اندر ہے اللہ فرماتا ہے میں ہدایت دین تے آما تے آسیہ نو ہدایت یافتہ کر دوا فرعون دے گھر پیدا ہونے والی ہدایت کے دے اختیار دے اندر ہے میں اگر توجہ رہی تھے چند منٹاں دے اندر گفتگو کر کے اجازت چاہاں گا ہدایت دین والا کون آج لوگ کہندے ہیں جی سانو نہ نماز پڑھن دی لوڑ ہے نہ جناب سجدے دی ضرورت ہے نہ دین سکھن دی ضرورت ہے ساڑھے واسے او پیری کافی ہے جنہیں نہ کدی نماز نیتی نہ کدی قضا کیتی لباس نبی جیسا نہیں چہرہ نبی جیسا نہیں کردار صحابہ جیسا نہیں تقوی علی المرتضی جیسا نہیں صبر حسین جیسا نہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ساڑھے واسے سید سین نو سلام ہے ساڑھے علاقے بچتے ایک اندر خدا دی قسم سلام انہوں ہے وہ سید ہووے نہ ہووے او سردار ہووے نہ ہووے محمد دا غلام ہووے رنگ دا پاما کالا بلال ہووے سلام دی اوزی ذات نو سجدہ پاما سکھ گرانے جو پیدا ہووے نام احمد علی لاہوری ہووے پھر سکھ گرانے جو آیا خدا دی قسم دی عظمت نو سلام انج دے ہوئے جدو دنیا تو گیا اللہ نے دی قبر تو جنتیاں خوشبوہاں جاری کر دیتی ہے سید ہونا کمال ہے سید ہونا لیکن سید ہوئے سید حسین احمد مدنی جیسا سید ہوئے پیر عطا اللہ شاہ بخاری جیسا سید ہوئے عبدالقادر جیلانی جیسا خدا دی قسم ایسرہ دے سیدہ دے پیران دے تھلے لگی ہوئی مٹی دیو بندیاں دیاں اکھاں دا سرما ہے جڑا تسی سید بنایا ہے جتنے مسلین ہیں تو اڈے سید جتنے جناب رچھ لڑان والے کتے لڑان والے تو ہاڈے پیر میرا پیر سی خدا دی قسم عبداللہ درخواست دی
جد سینے دی اندر اللہ نے قرآن نو بھی محفوظ فرمایا اور احادیث نبویہ نو بھی محفوظ فرمایا. مینو میرا پیر میرے سامنے بیٹھا ہے. اسی انج دے ولیاں نو مننے ہاں جنہاں نو ویکھ دے جاؤ تے رب یاد آندا جاوے, سیرت ویکھو تے محمد دی سیرت نظر آوے. تو انو مبارک جنہاں دا لباس بھی پورا نہیں ہے, ہاتھ وچ کڑے, سوٹا پیا لگدا ہے, داڑھی مچھاں انج لگدا ہے کہ جویں او سنگھ تے کسے علاقے چو آیا ہے. خدا دی قسم کون ہے, اللہ دا ولی ہے. نام حضرت خواجہ غلام فرید ہے کبو رحمت اللہ علیہ. اج میں چکر لگا کے آیا. غلام فرید ولی تے ہوندا ہے جڑا دعوت دے رب دی توحید ول بلاوے, در در تو بچا کے ایک در تے لے آوے. او ولی ہوندا ہے جڑا در در تے جھکاوے. او شیطان تے ہو سکدا ہے, ولی نہیں ہو سکدا. جڑا تہجد قضا نہ کرے او ولی. تے انہاں دے ولیاں نے کدی نماز ہی نہیں پڑھی. او کہندے نے ساڈی ایتھے ہوندی نہیں, ساڈی مکے تے مدینے ہوندی ہے. کھاندے تھے نے تے نماز کہندے رہے اوتھے. حضرت خواجہ غلام فرید کبو رحمت اللہ علیہ اے اللہ دا ولی ہے. اذان ہو گئی, رب دا ولی ستا پہ آئے تے اپنے آپ نہ مخاطب کر کے کہندے نے اٹھ ستیا فریدا تے جاگ سویرے تے جاڑو دے وچ مسیت تو ستا تے تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. ایک تے ایک گل واضح ہو گئی, جڑا سو جائے نا وہ داتا نہیں ہوتا. جڑا سو جائے وہ مشکل داتا کون؟ بولو بولو, علی دا داتا کون؟ علی حجویری دا داتا کون؟ معین الدین چشتی اجمیری دا داتا کون؟ ساری نبیاں دا داتا کون ہے؟ ہم منگتے ہیں تو داتا لا الہ, ہم منگتے ہیں وہ داتا لا الہ الا اللہ. سارے نبیاں دی دعوت, سارے ولیاں دی دعوت, علی دی دعوت, حسین دی دعوت, میرے دوست میرے پیروں مرشد دی دعوت, میرے عقیدے دی دعوت. یہ جڑی نبیاں دی دعوت ہے, آدم تو لے کے آمنہ دے لال تک ہر آن والا نبی ایک کوئی پیغام لے کے آیا ہے کہ قولوا اللہ خدا دی قسم. اے جملہ لا الہ, بولو بولو, شرک دے ایمانہ دے اندر زلزلہ طاری کر دیتا ہے. جدو بتا کہندہ اللہ کی میں نہ کوئی نہیں, حاجت روا بگڑیاں بنان والا, بیٹے تے بیٹیاں دین والا, عزتاں تے ذلتاں دین والا, لا الہ, لا کوئی نہیں, کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, مشکل گشا کوئی نہیں, بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں. ایسی گلوں حضرت پیر باہو کبو رحمت اللہ علیہ. جاندے پیر باہو نو سارے بولو بجاندے ہو کہ نہیں؟ ولیاں نو جاندے ہو نا. حضرت ایسی گلوں کہندے نہیں کہ علی فی اللہ
چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے بچ لائی ہو کیڑی بوٹی حضرت اپنگ والی بوٹی نہیں، وہ لا الہ دی بوٹی ہے، اور رب دی توحید دی بوٹی ہے، رب دے قرآن دی بوٹی ہے، ابو بکر دی صداقت دی بوٹی ہے، عمر دے عدل دی بوٹی ہے، عثمان دے حیا دی بوٹی ہے، علی دے شجاعت دی بوٹی ہے، معاویہ دے تدبر دی بوٹی ہے۔ یہ سب مانے وچ لگ جاندی ہے نا، خدا دی قسم او من کے نو کہندے نے پنجابی چ دل نو، او پھر من انجدہ بن جاندہ ہے، ہاں او پھر ٹردا زمین تے وے رب پیرا دا کھڑا کا عرشاں تے مصطفیٰ نے سنا دے۔ یا حیو یا قیوم ہر نبی دا پیغام کہ لا الہ، اللہ فرماندے نے ایدے تے ایمان بنا لائے، اپنا عقیدہ بنا، حاجت روا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، بگڑیاں بنانا والا بھی اللہ، عزتاں تے ذلتاں دا مالک بھی اللہ۔ جدو بندے دا اے عقیدہ بن جاندہ ہے، جدو بندہ ہر قدم تے کہندہ ہے کہ ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ پر۔ اللہ کہندے نے جدوں بندہ کہندہ ہے آنا رب دے نال یاری لگا، اللہ ایتھے بھی عزت دوے گا، اللہ اوتھے بھی عزت دوے گا۔ عزتاں کہتے اختیار دے وچ نے، ہاں لیکن وہ بندہ کدی بھی صاحب عزت نہیں ہو سکتا جے دے عقیدے دے اندر لا الہ دی آواز نہ ہووے اور او دیتے عمل نہ ہووے۔ عزت دی پہلی شیگی ہے رب نال لگاؤ لگانا، اور رب نال تعلق جوڑن والے ساڑے اقابر لگان دے دنیا تو چلے گئے، اور اس نعرے دی خاطر جیل آئی تے برداشت کیتی، وطن چھٹنے آپیا تے برداشت کیتا، صحابہ دی طرح لا الہ دے نعرے تو منہ نہیں موڑیا۔ یقیناً او لوگ ہی کامیاب نے جنہ دے دلان دے اندر رب نال محبت ہے، جڑا رب نو چھڑ دوے او در در تے محتاجی دی زندگی گزارتا ہے۔ ہادہ من فضلی ربی لکھے ہوندہ نا بڑیاں بلڈنگاں بنا کے، اصل ہے ہادہ من فضلی بڑی ربی نہیں، ہادہ من فضلی ربی، خدا دی قسم جومپڑی دی اندر روے تے ہادہ من فضلی ربی۔ بلال دی طرح کھانا نہ ملے، لباس نہ ملے، ہادہ من فضلی ربی۔ عطا اللہ شاہ بخاری دی طرح جیل دیاں کوٹھڑیاں دی اندر چلے جاتے، ہادہ من فضلی۔ خدا دی قسم تسی جتنا بھی اللہ دا شکر ادا کرو کم میں کہ اللہ نے تو ہنو انہ علماء دے نال وابستہ کیتا ہے۔ اسی بات تے شکر ادا کرو کہ سانو اللہ نے رہبر ایسے عطا کیتے جنہ دے سینے دے اندر قرآن محمد دا فرمان ہے۔ جاؤ اٹھاؤ دنیا دے قرآن مقدس دے اوراق پلٹ کے دیکھو، تفسیر لکھ دے نظر آنگے علماء دیوبند، احادیث دی شرح لکھ دے نظر آنگے علماء دیوبند، جیل دیاں کوٹھڑیاں دی اندر قرآن پڑھدا نظر آئے گا تے دیوبندی۔ دور دیاں گلاں کتاباں تے کدے کول ٹائم ہے، الال مسجد کل دا واقعہ ہے، ایتھے رب دی توحید نو آواز بلند کردہ شہادت دا تغمہ پاندہ نظر آندہ ہے دیوبندی۔ بنیاد یہ ہے کہ عقیدہ درست ہوئے، رب دی توحید تے ہوئے تے اللہ کے اندر نے پھر میں نو انعام دینا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سانو ہر خبر تے یقین ہے، رب دے قرآن تے یقین نہیں۔
اللہ فرماتے نے آجا میرے سارے نبیاں دا مشترکہ اجلاس ہے، سارے نبی ایک کوئی پیغام لے کے آئے نے کہ آجاؤ رب دے دروازے تے۔ اللہ فرماتے نے جدے عقیدے دے اندر توحید ہوئی، جدے عقیدے دے اندر میرے سامنے جھکنا ہویا، میں اللہ اعلان پہ کرنا دنیا والے ہو عزت چاہندے ہو تے نعرہ بنا لو، ان الذین قالوا ربنا ربا تو ہی ساڈا ہے۔ سارے کہندے تے ہے نا جی رب رب، اللہ کہندے نے انج نہیں، میں پھر پرکھنا ماں تو نعرہ لگایا پکا ہے میں۔ یہ تو بندہ کہندے اللہ تو حاجت روا مشکل کشا پگڑیاں بنانا والا ساڑھے ڈبیاں بیڑیاں اتارن والا، خدا دی قسمیں اللہ دا نبی ہے، نام حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ لوگ کہندے جی فلاں پیر یا بہاول حق بیڑا تک تیرا تکے تے بیڑا بہاول حق۔ یہ تو انج لگتا حضرت جی میں انہوں نے نا پیرانو اپنا کنڈکٹر رکھیا ہوئے ہے، نبی ہے پیغمبر ہے، کشتی پھنس گئی بمر دے اندر میرے دوستو، جدو کشتی حج کو لے کھان لگ پئی تو یونس علیہ السلام کے نو پہ پکار دینے، پکار دے لائق کون ہے؟ علی پکارے تیرا بنو، نبی پکارے تیرا بنو، کربو بلا دیاں بادیاں دے اندر حسین پکارے تیرا بنو، نامیاں نامیاں توجہ کرنا، ابراہیم خلیل اللہ کول اولاد کوئی نہیں، ابراہیم 90 سال دی عمر دے اندر پکارے تے کنو پکارے، چھری دے تھلے اسماعیل پکارے تے کنو پکارے، اگ دیاں گاریاں دے اندر ابراہیم رب نو پیا پکار دائے، چھری تلے اسماعیل رب نو پکار دے پہنے، تے یونس علیہ السلام انہا انیر نگریاں دے اندر اپنے رب نو آباداں پہ مار دینے اور پوری اللہ دی مخلوق نو پیغام پہ دن دینے، یارو ہر جگہ ہر وقت مددگار کون ہے؟ نبی نالو وڈا رب تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تو نبی دا ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی زندگی دے اندر پھنسن وب جناب والا کشتی بمر دے اندر پھنس گئی، تو یونس علیہ السلام آوازہ مار دے بینے، اپنے رب نال رابطہ بنا دے بینے، کہندے نے اللہ الہ الا سبحانکا انا انتا سبحانکا انی کنت من الظالمین۔ یہ نبی انج پکار سکتا ہے تے اسی کیوں نہ پکاریے؟ مصیبت اندر پھنس جاؤ تے کینوں پکارو؟ خوشی دین والا بھی اللہ، اولاد دین والا بھی اللہ، یا حی یا قیوم اللہ کہندے نے میرے نال لگاؤ لگا یاری لگا میرے بل متوجہ ہو، تے اے اپنا عقیدہ بنا لا کہ جزا دینے والا سزا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ 80 سال اپنی گناہ دے اندر گزاری بیٹھا ہے، ایک بندہ 50 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، یا سنم یا سنم یا سنم، یہ جناب والا اونگ آ گئی، نیند آ گئی، یہ دی منہ جو نکل گیا یا سمد، اللہ کہندے نے لبائی کا یا عبدی، فرشتے کہندے نے اللہ انہیں جان بھج کے تے تینوں نہیں پکاریا، غلطی دے نال تینوں آبادہ ماریاں نے، اللہ فرماتا نے فرشتے ہو انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی نہیں جان
پتہ ہے پکارے تو ہے سنا مدد تے منگیے جے 100 سال 80 سال صنم نو پکاردا رہا اے دی داد رسی نہیں ہوئی میں نو پکارے ہے میری رحمت نو گوارا نہیں ہے کہ میں نو خالی ہاتھ اپنے دربار تو بوڑ دوا ایسے گالوں کے اندر کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا اللہ بند نے آ جا میرے دروازے تے آ جا تینوں گاٹا پہ گیا ہے تد بھی میں نو پکار تینوں منافع مل گیا ہے میرے نال رابطہ بنا دیکھا ان الذین قالوا ربنا اللہ میرا رب تو ہی ہے پھر ہونا یا اللہ صرف زبانی دعویٰ کیتا جائے اللہ فرماتے ہیں نہیں ثم استقاموا ڈٹ جا یا اللہ کی میں ڈٹا اللہ کے دنے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ میرے نبی نے 63 سال محنت فرما کے ایک جماعت تیار کیتی ہے جنہوں صحابہ پیغمبر کیا جاندہ ہے اللہ کہندے نے انہا والویک جی میں اے ڈٹے نے جی میں بلال کولیاں تے ڈٹ گیا ہے ربون اللہ دا نعرہ لگا کے جی میں خبیب تختہ دار دے جوم گیا ہے ربون اللہ دا نعرہ لگا کے جی میں سمیہ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے نے انہیں نعرہ لگایا ربون اللہ تو بھی انجی ڈٹنا پھر میرے دوستو اللہ نے سانو جس جماعت دے نال وابستہ کیتا ہے میرے اقابر نے بھی ڈٹ کے دکھایا ثم استقاموا اللہ کے دنے صرف نعرہ نہیں لگانا بلکہ استقامت اختیار کر اور پھر کس طرح دی اللہ کے دنے وہ ایک جماعت ہے جنہاں نو تختہ دار تے لٹکا دیتا گیا بلال نو زمین تے نہیں کولیاں تے لٹا دیتا گیا ہے سینے تے پتھر رکھ دیتے گئے نے ایک کوئی گل کہندا ہے کہ میرا رب خدا ہے وہ مار دینے دے کہندا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آگا کوڑے لے کے آگا نیزے لے کے برچیاں لے کے انہاں نے مکے دیاں گلیاں دے اندر گھسیٹے آئے انہاں نے جیل دیاں کوٹھڑیاں دے اندر چھڑ دیتا ہے تے کہندے نے بلال رب دا رابطہ چھڑ سونے محمد دا ساتھ چھڑ دے تے میں نے انج لگدا بلال جوم کے کہندے ہون گے سامنے سونے محمد دا گزر ہویا ہے آمنہ دے لال گزرے نے تے بلال سونے نبی والوے کے کہندے ہونگے کہ دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں انج ڈٹنا اے نہیں کہ جدوں کم پوے ادو ملتان جانیاں کھیر آوے تے پیٹ وچ لے جانیاں جو میں کولیاں تے لیٹے پہ کہندے چھڑ دے رب دا دامن چھڑ دے مصطفیٰ دا فرمان تے بلال جوم کے کہندے نے کہ دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں او دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں او سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں سارے صحابہ نے زنارانو مار پریے سمیہ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے نے میں کیوں سلام نہ کرا اس جماعت نو جنہوں دیدار مصطفیٰ بھی نصیب ہویا ہے جنہوں نے اللہ دنال لگاؤ لگایا ہے کولے بھی انہاں دا کچھ بگاڑ نہیں سکے انہاں دے جسم دے آخری خون دے قطرے وچوں ایوئی آواز آندی رہی کہ ساڈے نبی دا فرمان
واسطے قرآن ساڈے نبی دا فرمان ساڈے واسطے قرآن سانو کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں سانو کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں کیویں لبے انجدا سونا خدا دی قسم جڑا ٹرے تے قرآن بولے جڑا بیٹھے تے قرآن بولے جڑا معراج تے جاوے تے قرآن بولے بدر وچ جاوے تے قرآن بولے مکے وچ جاوے تے قرآن بولے غار ہرا وچ جاوے تے قرآن بولے غار سور وچ جاوے تے قرآن بولے میاں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہر رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا میرے دوستو عقیدہ بنا لو کہ نبی دی ہر قدم تے رب دے قرآن دیاں گواہیاں موجود نے جتھے نبی گیا قرآن بولتا ہے تے جے اللہ دے نبی خان پور آئے ہوندے تے قرآن بولو کئی کہندے نا جی ہر جگہ جتھے نبی گیا تائید قرآن کرتا ہے عائشہ دی گود وچ نبی تے قرآن بولے بدر وچ نبی تے قرآن کہے بی بدر وانتم اذلہ میرا نبی عرشاں تے جاوے سبحان الذی اسرا بی عبدی ہاں میرا نبی جدر جدر جاندہ ہے قرآن تائید کرتا جاندہ ہے میرے دوست جے نبی لاہور آندے تے قرآن بولدا جے نبی ملتان آندے تے قرآن سمجھ لو جے قرآن نہیں بولیا تے نبی اتھے آئے نبی اتھے آئے جو بندیوں مبارک ہوئے اللہ نے تو ہنو عقیدہ او دیتا ہے جڑا قرآن و سنت دے عین مطابق ہے تو ہنو رہبر رہنما سے دیتے نے جنہاں نے جیل دیاں کوٹھڑیاں دے اندر بیٹھ کے بھی قرآن دی تفسیر لکھی ہے حدیث دی شرح لکھی ہے رب دی توحید دا پرچم بلند کیتا ہے احمد علی لاہوری ہاں اسی سرزمین دا مرید اتھو ہی فیض حاصل کرنے والا دین پور شریف تو عالم ہے کہ انگریز کہندہ ہے کہ ملک بدر کر دمانگا حضرت نے فرمایا قصور کی ہے کہنے لگا تو قرآن پڑھنا ہے رب دی توحید بیان کرنا ہے پھر لاہور دی سرزمین تے آیا مرد قلندر برف تے بلاکاں دی اندر لٹا دیتا گیا کہندے نے بول احمد علی کی عقیدہ تو نظریہ ہے احمد علی کہندہ ہے ربنا اللہ جو بندیوں مبارک ہوئے تو ہاڈا عقیدہ قرآن چو بھی ثابت ہے صحابہ دے عمل تو بھی ثابت ہے جویں بلال نے کولیاں دے لیٹ کے کیا سنا ربنا اللہ جویں خبیب نے تختہ دار تے جھوم کے کیا ربنا اللہ جویں حسین ابن علی نے کرب و بلا دیاں وادیاں وچ کیا ربنا اللہ اسی طرح میرے اکابر نے مالٹا دی جیل وچ بھی کیا بولو کی کیا کراچی جناح حال دی اندر انگریز دے سامنے سید حسین احمد مدنی نے کیا کیا ہاں حضرت درخواست تھی اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے انہوں نے بھی ہر جبر ہر ظلم دے سامنے ڈٹ کے صحابہ دی طرح اس پرچم نو بلند کیتا چکے نہیں ہر ظلم دے بدلے ایک کی جواب سی ربنا اللہ یا پنجابی جو سمجھ لو ہر گل دے کندے سن کہو سبحان اللہ کیدا کی میں نے سبحان کیدا نہ ہے بولو بولو میرے دوستو جس طرح صحابہ نے دین دی سربلندی دی خاطر وطن قربان کیتا الحمدللہ میرے اکابر نے وطن قربان کیتا
جس طرح صحابہ نے اپنی اولاد نو قربان کیتا، مولانا محمد علی جلندری قبر رحمت اللہ علیہ اچھی کیا دیو انہوں پتا تھی آخری سامہ دیو بڑا صبر کیتا ہے تسی جتھے انہیں مولوی برداشت کیتے رہے کا بھی کر لو کو سبحان اللہ علیہ حضرت بیٹھے نے انہوں نے موبائل پکڑے ہیں ہاں جی 10 علیہ ہور تساں برداشت کرنے نے کہو الحمدللہ یہ بھی کرامت ہے حضرت دی انہیں مولوی برداشت کر دے ہو حضرت دی موجودگی نہ ہوئے تو تسی بھی دوڑ جاؤ اور انہاں دی موجودگی دی وجہ ہے میں منہ دوتے تعریف کرندہ قائل نہیں لیکن خدا دی قسم خطبہ دا شرع صدر ہندہ ہے انہاں دی توجہ دی وجہ دی اگر جلوہ فروز نہ ہون تو تسی بھی نا احمد علی مولانا محمد علی جلندری قبر رحمت اللہ علیہ کسی نے کہا حضرت توڑا بیٹا دنیا تو رحلت کر گیا مرد قلندر ختم نبوت دی آواز بلند کرن واس سے نکلیا ہوئے ہے تو بندیو ہر معاملے دی اندر اللہ نے تو ہانو اول نمبر رکھے ہے کہنے رکھے ہے فتنہ ختم نبوت دا اٹھے کوئی ڈاکو ڈاکا مارے تے تحفظ کردہ نظر آندہ دیو بندی فتنہ میرے دوستو غیر مقلدیت دا اٹھے تے دفاع کردہ نظر آندہ دیو بندی فتنہ صحابہ دے خلاف اٹھے تو دفاع کردہ نظر آندہ ہے نظام شریعت دا معاملہ ہوئے تے اول نمبر اگلی سیٹ تے رب کینوں بٹھاندہ ہے بولو عبداللہ درخواستی نظر آندہ ہے مفتی محمود نظر آندہ ہے تو میں کہہ رہے اساں جس طرح صحابہ نے دین دی خاطر اپنا مال جان وطن قربان کیتا اسی طرح اج دے دور دے اندر علماء دیوبند نے کیتا مولانا محمد علی جلندری کہندے نے بیٹا اللہ دے سپرد ملاقات ہوئے گی رب دے دربار دے اندر مینو تیرے نارو زیادہ محبوب تے پیاری نبی دی ختم نبوت مسئلہ لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اس معیار تے اللہ نے علماء دیوبند نو پورا اتارے قربان کیتیاں اپنی اولاد نو بھی قربان کیتا جس طرح صحابہ نے کیتا پھر تسی شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے توانو اس جماعت نال وابستہ رکھے ہے رب توانو اسی جماعت دی محبت دے اندر زندہ رکھے ادھتے ہی موت آ جائے آمین کیا دیو آمین سیدنا بلال کو رضی اللہ تعالیٰ نو کولے انتے لیٹ گانے لیکن کہندے نے ربنا اللہ میرے دوست میرے اکابر جیل دیاں کوٹھڑیاں دے اندر چلے گانے پیر حسین احمد مدنی جیل دیاں کوٹھڑیاں دے اندر سید محمود مولانا محمود الحسن دیوبندی جیل دیاں کوٹھڑیاں دے اندر بیٹھ کے رب دے قرآن دیاں تفسیراں پہ لکھ دائے اللہ کہندے نے جڑا کہندے ربنا اللہ تو میرا اللہ کہندے نے پھر میں ازمانا ماں یا اللہ کی میں ازمان دے ہو اللہ فرماتے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اللہ استقامت نصیب فرمائے نعرہ لگانا بڑا آسان ہے میرے دوستو صحابہ دا ایمان اللہ نے ساڑھے واسطے اس سے واسطے ایک کسوٹی بنایا ہے ایک نمونہ بنایا ہے ایک آئیڈیل بنایا ہے اگر رب دی توحید نال پیار ہے تو صحابہ دی طرح کر نبی دی نبوت ختم نبوت نال پیار ہے تے صحابہ دی طرح کر قرآن نال پیار ہے تے صحابہ دی طرح کر اعمال کرنے نے تے صحابہ دی طرح کر اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی رب بچت دی قسم ہے اے صحابہ تو ہاڑے واسطے آسمان دے ستارے نے انہاں دے پچھے پچھے ٹور دے آؤ تے میں رب جنت دے اندر جگہ عطا کر دوا گا اور اللہ فرماندے نے آخری بات اللہ فرماندے نے جڑا پھر ثم استقامو ڈٹ جندہ اس گلتے
اللہ نو ملدا کی ہے؟ اللہ فرماندے نے انہوں کی ملدا ہے جدو دنیا تو آن لگدا ہے نا، میں پھر فرشتیاں نو کہنا بھی جاؤ چلے جاؤ استقبالیہ کمیٹی بن کے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ یارو یہ عام بندیاں واسطے خوشخبری ہے، جڑا استقامت نال اپنے عقیدے تے اپنے نظریے تے ڈٹ جائے او دے واسطے جنت دی کی ہے، بشارت جنت دی کی ہے۔ جنہاں نے ساری زندگی نبی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، جنہاں دے خوشی دے گواہ اللہ دے نبی، جنہاں دے نکاح خان اللہ دے نبی، جنہاں دا امام اللہ دا نبی، جنہاں دا پیر مصطفیٰ ہے، اللہ دی قسم تے پھر ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے اسی جنت دے منتظر ہیں، جنت صحابہ دی منتظر ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ، جیسے کہا گیا تھا کہ شہباز خطابت حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ کریں گے۔ واقعی 100% ان کی یاد تازہ کی۔ اللہ حضرت مولانا قاری عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں صحت میں برکت نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ جید علماء خطباء سٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ صوبہ سندھ سے تشریف لانے والے عظیم خطیب، سریلی آواز آپ نے ابھی سنی، پھر بھی انشاءاللہ سنیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ صاحب لحن داودی، خطیب اسلام، قاری القرآن، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت اقدس حضرت مولانا پیر قاری عبدالخالق چاچر صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنے والے ہیں۔ وکیل صحابہ و اہل بیت، محافظ ناموس صحابہ حضرت مولانا سید محمد ابو بکر شاہ صاحب شورکوٹ والے تشریف فرما ہیں۔ قاری القرآن، واعظ خوش الحان، سرائیکی علاقے کے بے تاج بادشاہ حضرت مولانا قاری محمد ہاشم صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے نوجوان ابھرتے ہوئے خطیب جنہیں اللہ نے بہت محبوبیت اور مقبولیت سے نوازا، حضرت مولانا محمد صدیق رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ سب حضرات نے آپ کو اپنے علمی اور مخصوص بیان سے مستفیض کرنا ہے۔ اب بیان کے لیے تشریف لائیں گے خطیب اسلام، واعظ خوش الحان، قاری القرآن، صوبہ سندھ کے عظیم خطیب حضرت مولانا قاری عبدالخالق چاچر صاحب۔ اور ماشاءاللہ انہیں دی تقریر معجون مرکب ہوں دی ہے، سرائیکی بھی، پنجابی بھی، اردو بھی، عربی بھی، فارسی بھی، سندھی بھی، ساری زبانیں ماشاءاللہ خوبصورت انداز ہے۔